اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، انجام بخیر فرمائے، اس دنیا میں بھی خوش رکھے، آخرت میں بھی خوش رکھے۔ وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ میں نے آج کل ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، روزانہ جو لوگ ویڈیو میری سنتے ہیں کہ ان خطرناک لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو تیزی سے دنیا سے انسانوں کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ یہ جو دنیا میں 7.5 ارب کم و بیش لوگ ہیں، ان کی تعداد 50 کروڑ تک لانا چاہتے ہیں، چاہے جنگوں کے ذریعے، چاہے بیماریوں کے ذریعے، کسی بھی انداز سے۔ نت نئی بیماریاں جن کا کبھی ہم نے ذکر بھی نہیں سنا تھا، وہ اب آ رہی ہیں۔ خیر چھوڑیں، میں آج ایک نئے ٹاپک پہ بات کرتا ہوں۔ ہمیں ہمارے بزرگوں نے سکھایا تھا کہ جو سبزی نئی آئے وہ کھاؤ، جاتی سبزی نہ کھاؤ۔ نیا پھل آتا ہے وہ کھاؤ، وہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے۔ اب قدرتی اعتبار سے گندم سال میں ایک دفعہ لی جاتی ہے، جیسے کہ ہمارے ادھر پوری دنیا میں بلکہ، اور یہ گندم انتہائی غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے۔ لیکن وہ ظالم جن کا میں ذکر کر رہا ہوں کافی دنوں سے، وہ سوائے رشیا، روس جس کو بولتے ہیں، اور انڈیا کے، وہ پوری کم و بیش پوری دنیا سے ساری گندم لے جاتے ہیں۔ ساری اچھی شاندار گندم، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کوئی کاشتکار اپنی گندم اپنے ہاتھوں کسی کو نہیں بیچ سکتا مدت سے، اور وہ گورنمنٹ خریدتی ہے، اور گورنمنٹ سے وہ ظالم لوگ ہیں وہ لے جاتے ہیں۔ وہ اس گندم کا کیا کرتے ہیں، یہ میں اب خوفناک انکشاف کرنے لگا ہوں۔ وہ گندم اور اس گندم کے ساتھ دودھ، پنیر، مکھن، یہ سب چیزیں جو ہیں جو نیچرل فوڈ سٹف اصل حالت میں ہوتا ہے، اس کو لے جاتے ہیں، اور بڑے پہاڑ، ان کے اندر ٹنلز بنائے ہوئے ہیں، ان کے اندر اس گندم کو بوریوں میں پیک کیا جاتا ہے۔ بوریوں میں تو آلریڈی ہوتے ہیں، اس پر کچھ سپرے خطرناک زہر آلود کیے جاتے ہیں، اور پھر وہ ٹرین، جیسے ٹرین ہے نا، وہ ٹرین کی شکل میں آہستہ 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 چلتے رہتے ہیں، اور پیچھے نئے ڈالتے رہتے ہیں، اور آگے سے وہ ٹنل جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے، اور وہ جو بوریاں ہوتی ہیں وہ آگے سمندر میں جا کر گرتی ہیں۔ وہ ان کو کیڑا لگ چکا ہوتا ہے، اور وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا، اور وہ چاہتے بھی نہیں کہ یہ اس کو کھائے۔ وہ پوری دنیا سے اصل گندم چھیننا چاہتے ہیں، وہ چھین لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو سمندر میں ڈمپ کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اصل دودھ، یہاں سے بیف بھی ہمارا چلا جاتا ہے، میٹ بھی چلا جاتا ہے، اور کیا کرتے ہیں، ہم سے وہ گندم سستے داموں لے لیتے ہیں، اور اس کے عوض ہمیں مہنگے داموں خطرناک کینسیریس گندم، جس کا نام ہے مونسینٹو، اس کے سپیلنگ میں بتا رہا ہوں، MONSENTO، مونسینٹو گندم جو ہے وہ تیار کر کے وہ ہمیں واپس مہنگے داموں دی جاتی ہے۔ اور ہماری حکومتیں اتنی کمزور ہیں کہ مدت سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ وہ اس سے کہ جارج بش اول، جو پہلا صدر تھا، جو 90s میں ایران عراق جنگ میں جو ملوث تھا، اس نے یہ جو لوگ سال میں 2 دفعہ گندم لیتے تھے، ان کو بلایا۔ وہ خوف زدہ ہوئے کہ شاید ہم پہ کوئی پابندی لگنے لگی ہے، تو اس نے انہیں کہا کہ بھئی تم سال میں کتنی گندم لیتے ہو؟ انہوں نے کہا 2 مرتبہ۔ انہوں نے کہا 2 مرتبہ کیوں لیتے ہو؟ تم 4 مرتبہ لو، لیکن تم نے یہ کام کرنا ہے،
اب ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طریقہ بتایا کہ ایک دفعہ گندم لی جائے وہ صحت مند ہوتی ہے، جو بار بار لی جاتی ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے، اور اس کا دانہ بھی بہت ہی خوبصورت موٹا دانہ اور سونے کی طرح چمکتا ہوا دانہ ہوتا ہے، دیکھ کے کوئی بھی انسان للچا جاتا ہے۔ اور وہ گندم جو کینسیریس ہوتی ہے وہ گندم ہمارے ملکوں میں آتی ہے۔ یہ گندم انہوں نے روس کو بھی دی۔ روس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں بطور سیمپل دیں، ہم اس کا چیک کریں گے، اور انہوں نے اس کا لیب ٹیسٹ کیا اور اس میں پروو ہوا کہ یہ کینسیریس ہے، سو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ ویسے بھی یوکرین کی زمین کالی مٹی ہے، وہاں بہت زرخیز ہے۔ بہرحال یہ موضوع بدل جائے گا۔ وہ گندم جو ہے وہ ہمارے ملک میں آتی ہے، اور ہم وہ اس کو بڑے شوق کے ساتھ، مجبوری ہے اور تو کوئی حل نہیں ہے، وہ کھاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی تیزی کے ساتھ کینسر پھیل رہا ہے۔ میں خود کینسر کا پیشنٹ رہا ہوں، میں نے وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اور کچھ 11 سال 12 سال 14 سال ان کو کینسر کا علاج کرواتے ہوئے دیکھا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، جن کے بارے میں پہلے کئی ویڈیوز بنا چکا ہوں، وہاں پر 100% جو ہے مونسینٹو گندم کے بنے ہوئے وہ بن، اور وہ جس میں وہ رکھ کر دیتے ہیں، آپ کو چیزیں سجا کر پیش کرتے ہیں، وہ یہاں نہیں تیار ہوتے، وہ بیرون ملک تیار ہوتے ہیں، وہاں سے ادھر آتے ہیں، اس ملک میں آتے ہیں، ہمارے ملک میں آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو بڑے سجا طریقے سلیقے پیکنگ میں کر کے آپ کو سرو کیا جاتا ہے، اور یہاں کے لوگ، ہم لوگ اپنے رزق حلال جو کمائی ہوئی آمدنی ہوتی ہے وہ ان کے حوالے کرتے ہیں، اور وہاں سے بیماریاں بلکہ کینسر خرید کے لے آتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ خدا را اپنے بچوں کو اس فاسٹ فوڈ سے بچا لیں۔ یہ ویسے بھی ملک میں جس قسم کے حالات ہیں، مالی حالات ہیں، تو سادی غذا کھائیں، سادہ رہیں، وقت صبح جلدی اٹھیں، ناشتہ کریں، کام کریں، دوپہر کا کھانا دل کرتا ہے تو کھائیں، نہیں دل کرتا تو نہ کریں، رات کا کھانا بر وقت کھائیں، سکون سے سو جائیں، آپ صحت مند رہیں گے، طویل عمر پائیں گے۔ مجھے ذرا یہ بتائیے، آپ خود سوچئے گا میری اس جو بات میں کرنے لگا ہوں، کہ یہ جو جنگل میں، دور دراز جنگلوں میں، شہری آبادیوں سے دور جو زیبرا رہتا ہے، گھوڑا رہتا ہے، خچر رہتا ہے، شیر رہتا ہے، ہرن رہتا ہے، ان کے پاس کون سا ڈاکٹر ہوتا ہے؟ کون سا ڈاکٹر ان کا علاج کرتا ہے؟ صرف وہ قدرتی اصولوں پر عمل کرتے ہیں، رات کو سکون سے وہ آرام کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ صبح اٹھ کے گھاس چرتے ہیں، یا جو ان کی خوراک ہوتی ہے کھاتے ہیں، اور اپنی طبعی عمر مرتے ہیں۔ وہ اپنی جو ان کی عمر، کسی کی عمر طبعی عمر 40 سال ہے، تو 40 سال کی عمر کے بعد وہ بیمار ہوتے ہوتے کمزور ہو کر آہستہ آہستہ مر جاتا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہوتا کہ وہ بے پناہ بیماریاں جو ہیں ان کو لگ جائیں، اس لیے کہ وہ ایسی گندم یا اس قسم کی کینسیریس چیزیں وہ نہیں کھاتے۔ مجھے افسوس اور شرمندگی ہو رہی ہے یہ لفظ بولتے ہوئے کہ یہ باتیں تو ہمیں جانوروں سے پھر سیکھ لینی چاہیے۔ نہ تو وہ کچھ ذخیرہ کرتے ہیں، نہ انہیں کل کی کوئی فکر ہوتی ہے، سارا دن دانہ دن کا چگتے ہیں، اور سکون سے رات کو سو جاتے ہیں، صبح اٹھ کے اللہ کی آس پہ اٹھ جاتے ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جیسے بھی آپ لوگوں سے ممکن ہو، جیسے بھی آپ سے ممکن ہو، آپ خالص گندم کہیں سے، چھوٹا گھرانہ ہے تو 2.5 من کی بوری لے آئیں، بڑا گھرانہ ہے تو جیسے تیسے 1-2 بوری کی نقل و حمل پر کوئی پابندی نہیں ہوتی، وہ لے آئیں اور اس کو اپنے سامنے پسوا کر وہ استعمال کریں، آپ صحت مند رہیں گے۔ ادروائز جو مونسینٹو ہمارے پاس جو امپورٹ ہو کر آتی ہے وہ کینسیریس ہے،
اگر اس سے بھی ہٹ کے دیکھیں تو گلیوں میں، بازاروں میں، محلوں میں لوگ آواز دے رہے ہوتے ہیں، چھان بورا بیچتے ہمارے آگے، تو لوگ بچی کچی روٹیاں جو سوکھی ہوتی ہیں وہ ان کو دے دیتے ہیں، اور وہ کہاں جاتی ہیں اب خود سوچیں۔ شروع میں یہ تھا کہ وہ والی چیزیں، وہ جو سوکھی روٹی ہوتی تھی ان کو گیلا کر کے جانوروں کو کھلا دی جاتی تھی، کوئی خطرے والی بات نہیں تھی، لیکن اب وہی جو گلی سڑی روٹیاں ہوتی ہیں جو کافی دنوں پرانی ہو چکی ہوتی ہیں، وہ سیدھی فلور ملز میں جاتی ہیں، اور وہ ان کو ریسائیکل کر کے اس کا آٹا بنا کر اور اس میں کو ملاوٹ کر کے اس کو خوبصورت سا آٹا پیکنگ کر کے وہ ہمیں پیش کیا جاتا ہے، وہ تندوروں پر بکتا ہے، ہمارے گھروں میں آتا ہے۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال چلتی جا رہی ہے، اور میں نے آپ کو بڑی اچھی تجویز دی ہے، بہت اچھی تجویز دی ہے کہ آپ خدا را آپ کسی طریقے سے جیسے بھی ہو سکے 2-2.5 من کی بوری، 1-2 بوری جو ہے وہ سٹاک کر لیا کرے اپنے حصہ بقدر جسہ جسے کہتے ہیں، جتنے گھر کے افراد ہیں، جتنی آپ کی ضرورت ہے گھر پہ رکھیں، گھر سے گندم صاف کر کے اس کی پسوائی کروائیں اور اس کو استعمال میں لے کر آئیں۔ انشاءاللہ آپ ہمیشہ صحت مند رہیں گے اور انرجیٹک رہیں گے۔ یہ والی جو روٹیاں ہیں یہ کھا کر آپ کو صحت نہیں کبھی نصیب ہو سکتی، نہ آپ کو طویل عمر ملے گی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بچپن میں ایک بزرگوار کو دیکھا جن کا اصول تھا کہ ہفتے میں ایک دفعہ وہ چٹنی کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ ان کی خوراک کم تھی، ہم سب کھانا کھانے لگے تو انہوں نے سائڈ پہ بیٹھ کر انہوں نے چٹنی بنا کر اس کے بعد مزے سے اس کے ساتھ کھانا کھایا۔ اور جب ہم نے کہا یہ کیا ہم نے تو نہیں، ہم سے جو بڑے تھے انہوں نے کہا یہ کیا کیا، انہوں نے کہا جی میں نے آپ لوگوں سے زیادہ اچھی خوراک کھائی ہے، یہ معدے کے لیے، خون کے لیے یہ بڑی اچھی ہے۔ اور واقعی انہوں نے بڑی طویل عمر پائی تھی، اور بڑے بڑے کئی میل دور وہ پیدل چلا کرتے تھے، اور بڑی طویل عمر پانے کے بعد پرسکون زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ میں بات تھوڑی سی بڑھ گئی ہے، مقصد میرا یہ ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے مونسینٹو جو کینسیریس ہے یہ جہاز میں سفر کریں، آپ کچھ اچھی بسز کے سفر کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو کیکس پیش کیے جاتے ہیں بن کی شکل میں، وہ جہاز کے اندر کہیں بھی انٹرٹینمنٹ کے لیے جو پیش کرتے ہیں، اور جو فاسٹ فوڈ دیتے ہیں اس کے اندر جو بن چھوٹے چھوٹے بنے ہوتے ہیں وہ سارے کینسیریس ہوتے ہیں، سلو پوائزننگ ہوتی ہے، آہستہ 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 آپ کو بیمار کر دیتے ہیں، دولت بھی چھین لیتے ہیں، بیماریاں بھی دے دیتے ہیں۔ حل میں نے آپ کو بتا دیا ہے، پلیز میری ان باتوں پر عمل کریں، اپنا نہیں تو اپنی آنے والی نسل پر غور کریں، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ میں نے جو باتیں کرتا ہوں آپ کے بھلے کے لیے کرتا ہوں، آپ کے فائدے کے لیے کرتا ہوں، مجھے اس میں کوئی ذاتی لالچ نہیں ہے۔ میں نے جو اسٹیو جیکسن کے کارڈز پڑھے اس میں جو کچھ میں نے پڑھا وہ میں آہستہ بہت ہی سمرائز کر کے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آگے میں بہت کچھ آپ کو اور بتاؤں گا، آپ میری ویڈیو باقاعدگی کے ساتھ دیکھتے رہیے گا، آپ کو بہت کچھ آپ کو یہاں سے آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالی، جو آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا انجام بخیر کرے، جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ ہم سے راضی ہو، قبر میں بھی ہمیں راحت ہو، اور روز قیامت بھی ہمارے لیے راحت ہو، روز قیامت اللہ تعالیٰ کی قربت اور شفاعت نصیب ہو، آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں بغیر کسی حساب کتاب کے بخش دینا، حساب کتاب شروع ہو گیا تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ یا اللہ تو بڑی شان والا ہے، ہم تیری تعریف کرتے ہیں، تجھ سے ہی مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں حساب کتاب کے بغیر بخش دینا، ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، ہم تجھ سے انصاف نہیں مانگتے، ہم تیرا رحم مانگتے ہیں۔ آج کی ویڈیو ختم ہوئی، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔